فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھوڑی سی آواز اگر اونچی ہو سکے تو بڑھا دیں آواز۔ نعرہ تکبیر، یک سبحان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند بیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ القائم آرگنائزیشن کے تمام اراکین، مولوی شریف صاحب سے لے کے ملک زیگم صاحب، چودھری الطاف صاحب، بلال جعفری اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں جن کے نام مجھے یاد ہیں، جن کے نہیں بھی یاد، جعفری صاحب، محمد شاہ صاحب، مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا وضع اس صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم پہ سیدہ کا لال اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں، بالخصوص ایک غلام عباس نامی مومن نے اولاد کے لیے کہا ہے، مولا اسے اولاد صالح عطا فرما۔ اور جتنی بھی دعائیں بیماروں کی میرے ذمہ لگی ہیں، انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ ساتویں سلطان ولایت کا فرمان ہے، ہماری ذات پہ درود بلند آواز سے پڑھا کرو، درود پڑھنے سے طہارت آتی ہے، نجاست جاتی ہے۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے اور اس اعتماد اور اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے، نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے احساس ہے کہ 24 گھنٹے کی مسلسل عزاداری آپ فرما رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی پھر اس بارگاہ پھر اس بارگاہ، اور رات گئے تک آپ ذکر مظلوم میں مصروف رہتے ہیں۔ تھکاوٹ کا احساس بھی ہے، لیکن یہ ذکر شبیر جنم جنم کی تھکاوٹ اتارتا ہے۔ اس اعتماد اور اس یقین پہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ ذکر نہ وقتوں کا محتاج ہے، نہ مجموع کا محتاج ہے۔ وقت نہیں تھا، یہ ذکر تھا، مجمع نہیں تھے، یہ ذکر تھا۔ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ ذکر وقت کی قید میں بھی قید نہیں ہو سکتا۔ اب جملہ جانے اور سیدہ جانے، وقت کے زندان میں یہ ذکر قطعی قید نہیں ہو سکتا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کی قید میں ذکر وہ آتا ہے جو وقت کی تخلیق کے بعد بنا ہو۔ شان حسین کا ایک معیار ہے، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اور وقت جتنا بھی ہوتا ہے نا میرے عزت والے دوستوں، ہوتا مختصر ہی ہے، ہوتا تھوڑا ہی ہے، بالکل قلیل وقت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی کا وقت بھی مل جائے پھر بھی علی کی نالین کے فضائل پورے نہیں ہو سکتے۔ جیو بسم اللہ۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روی شہید رات پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ آج ایک بے ساختہ سرکار صادق کا فرمان سامنے آ گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ معصوم فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تازہ دم ہو جائیں اور میرے رفیق سفر ہو جائیں، اپنے معیار پہ آ جائیں تو میں 2 جملے آپ کے حوالے کروں۔ معصوم فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ اب جو شان حسین میں بیٹھ کے اردو ادب کا لطف لے سکتا ہے اس کے لیے ذرا سی ریپیٹیشن کرنے جا رہا ہوں، پھر تو آسمان کو چھو جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں نمازوں کو اوقات بدلتے بھی ہم ہیں اور نمازوں کو اوقات دیتے بھی ہم ہیں۔ آہا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جیو یا امام حسین آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ نمازوں کے اوقات بدلتے بھی ہم ہیں، نمازوں کو اوقات دیتے بھی ہم ہیں۔ مولا تیرا کہنا حق، تو اللہ کی زبان ہے۔ مولا میں نہیں سمجھا، میں بشر ہوں نا، مجھے کیا پتا کہ تیرے کہنے میں راز کیا ہے۔ کلام الامام امام الکلام، مولا خیرات عطا فرمانا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ معصوم فرماتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے ہم ہی تو ہیں جو فجر کو ظہر بناتے ہیں۔ اب بندہ دیکھوں گا کھاتا کون ہے علی کا اور چپ کر کے وقت کون گزار دیتا ہے۔ رضوان بھائی 2 غیر حاضریاں آپ کی لگ گئی ہیں، میں نے بڑا مس کیا ہے، آج آ گئے ہیں تو پھر اپنی انفرادی حیثیت کو ثابت کیجئے گا۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ہم ہی تو ہیں جو فجر کو ظہر کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں پھر ہم ہی تو ہیں جو ظہر کو عصر بناتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو عصر کو مغرب میں بدلتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو مغرب کو عشاء بناتے ہیں۔ بس تمہید کے لیے ایک لمحہ بھی اب میرے پاس باقی نہیں رہا، فضائل جانے اور حسین کی ماں جانے۔ سرکار صادق فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، جب ہم فجر کو ظہر بناتے ہیں، زمانہ ظہر پڑتا ہے، ظہر ہمیں پڑتی ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ جیو، زمانہ ظہر پڑتا ہے، ظہر ہمیں پڑتی ہے۔ یہ اللہ کی پاک کتاب ممبر پہ موجود ہے، 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، سامنے غازی کا پھر علم ہے، بارگاہ حسین ہے، شان حسین کی آب و ہوا ہے، مقدس چہرے میرے سامنے ہیں، نسلوں کی امانت ہے۔ حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک، تیرا مجرم ہو بول نہ بول، تیرے ظرف ضمیر اور ضمیر کی بات ہے۔ آسمان والے فرشتے اس حقیر کو داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہم ظہر کو عصر میں بدلتے ہیں، پھر زمانہ عصر پڑتا ہے، عصر ہمیں پڑتی ہے۔ اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا اب سیدہ کو اچھا لگتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، جب ہم عصر کو مغرب بناتے ہیں، پھر زمانہ مغرب پڑتا ہے، مغرب کی 3 رکعتیں میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر دی۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جیو بسم اللہ۔
بسم اللہ. آپ بسم اللہ جیو. آپ علماء کو سننے والے لوگ ہیں، میں تو طالب علم ہوں، حیثیت نہیں ہے، لیکن جملہ آپ جیسے زیرک حضرات کے حوالے کرنے چاہ رہا ہوں. معصوم نے جو فرمایا کفایت صاحب کہ مغرب کی تینوں رکعتیں سیدہ کے دشمن پہ لعنت کرتی ہیں. آج پتہ چلا اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی ہیں. سطر تو یہ تھی نا جو سر سے گزر گئی ہے. ہاتھ کھولنا میرے بھائی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جی کراں جی کراں. سلام کے کچھ مصرے ہیں وہ پڑھنے جا رہا ہوں. صفدر بھائی جہاں بھی یہ مصرے پڑھنے کا شرف عطا ہوا ہے میں سوچتا ہی رہ گیا کہاں میری اوقات، کہاں اس کی عطا. اور پھر شان حسین کا تو ایک معیار ہے، سارا دن آپ کی داد کا اور دعا کا مزہ لیتا رہتا ہوں، کانوں میں گونجتی رہتی ہے آپ کے نعرے بھی، آپ کی داد بھی. کوئی انوکھا سلیقہ سیدہ نے آپ کو عطا کیا ہے. وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. کیا خوبصورت تربیت تیرے والدین نے تیری کی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آرام سے تسلی سے مصرع آپ نے سماعت فرما لیا. 2 مرتبہ ریپیٹ کروں گا، تیسرے نمبر پہ پھر وہ مصرع عطا کروں گا جو ڈائریکٹ معراج سے اس حقیر پر اترا ہے. وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا. یہاں سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ بندہ شیعہ ہو، مجلس شبیر میں آیا ہو، آواز بچا کے گھر لے جائے. وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا. خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنات ہوگا. ہاں ہاں اتنا سا وقت لگتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی کراں جی کراں. میں 1000 دفعہ کہوں آپ معراج اور نو کے سنا کے ریزمبلنس پہ بولے ہیں، میں کہتا ہوں واہ. کائنات کی ملکہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے. خطیب معراج کا ہے بیٹا، اللہ تجمل کے درجات بلند فرمائے. خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنات ہوگا. مجھے نہیں پتا تھکے ہوئے ہو، فریش ہو، تازہ دم ہو، والصبح اذا تنفس کے سائے تلے بیٹھے ہو تو تازہ سانسیں تجھے نجف کی آب و ہوا سے نصیب نہ ہوئیں تو میں نے بی بی سے خیرات ہی نہیں مانگی ہے. وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا. خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنات ہوگا. اور میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے. قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے. جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن ہوگا. جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن ہوگا. اور بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی کی بات کرتے ہو، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی ولایت، جب دیکھو علی کی فضائل. کبھی علی کی جنگ پڑھتے ہو، کبھی علی کی ہجرت پڑھتے ہو، کبھی علی کی معراج پڑھتے ہو، کبھی بستر رسالت پہ محمد بن کے سونا پڑھتے ہو، کبھی معراج میں اللہ کی جگہ بولنے والا بن کے پڑھتے ہو. جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل. میں کہتا ہوں بھائی میرے خون کی تپش کا تقاضا ہے کیسے علی نہ پڑھو جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی. آج سپیکر مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. بسم اللہ. ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے. تھوڑی کو بھی بڑھا دیں نیاز حسین مولا کا واسطہ، تھوڑی آواز بھی بڑھا دیں. کل تک جو میں آپ کا سپیکر کا وہ آپ مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا. گلے تھکے ہوئے ہیں، آپ امتحان نہ لیں. سپیکر والے بھائی جان اللہ آپ کو مزید توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائے. قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے. جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن ہوگا. جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی وہیں پہ چہرے کی بات ہوگی. امام حسین آپ کا سایہ سا. بسم اللہ.
اس موذی کو جو نہ مانے نبی کے مسیح کو۔ نعرہ حیدری۔ امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی، کیوں پڑھتے ہو ہر وقت علی کی باتیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی وہیں پہ چہرے کی بات ہوگی۔ دل میں ولایت علی کا سمندر متلاطم ہے تو میری جانب دیکھ، تیری ذات جانے اور حسین کی ماں جانے۔ جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی وہیں پہ چہرے کی بات ہوگی۔ جہاں پہ وحدت کا ذکر ہوگا وہاں پہ حیدر بیان ہوگا۔ امام حسین کو میں سلامت رکھے۔ جہاں پہ وحدت، بسم اللہ، بسم اللہ۔ جی ہو امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے آپ حسین جوڑے ہوئے آپ دیکھیے گا، مومن کا بڑا احترام ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، نعرہ ضرور لگائیں، ذرا زیادہ مجھے پڑھنے دیں۔ وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا، خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنات ہوگا، قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے، جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی وہیں پہ چہرے کی بات ہوگی، جہاں پہ وحدت کا ذکر ہوگا وہاں پہ حیدر بیان ہوگا۔ مصر کی سلاست دیکھیے گا، مصر کی پاکیزگی دیکھیے گا، مصر کی بلندی دیکھیے گا، مصر کی گہرائی دیکھیے گا، مصر کا وزن دیکھیے گا، مصر کا مفہوم دیکھیے گا، مصر کی روحانیت دیکھیے گا۔ شان حسین میں بیٹھ کے شان حسین پہ سلام کرنے پہ دل آئے تو پھر ایسے کیجئے گا کہ کم از کم شیخ پورا کے مرکزی چوک تک تو آپ کی آواز جانی چاہیے نا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ کون کس کی ردا بنا ہے، وہ کون کس میں چھپا ہوا ہے؟ جو فقیر کی بارگاہ سے درس عرفان لینے کے بندے ہیں نا، وہ ذرا ہاتھ بلند کریں، کاسا بنائیں، کسٹول بنائیں، آل محمد عطا ایسی کریں گے کہ شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے ہاتھ کو کاسا بنانا پڑے گا، اس کے لیے ہاتھ کو کسٹول بنانا پڑے گا۔ جسے اولاد چاہیے وہ مصرع سنے، جسے گھر چاہیے وہ مصرع سنے، جسے شفا چاہیے وہ مصرع سنے، جسے رزق چاہیے وہ مصرع سنے، جسے دشمن پہ غلبہ چاہیے وہ مصرع سنے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ کون کس کی ردا بنا ہے، وہ کون کس میں چھپا ہوا ہے؟ جلیں جلیں مرتضیٰ کے دشمن، علی علی سے آیات ہوگا۔ امام حسین تم جی کر امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلیں چلیں مرتضیٰ کے دشمن، علی علی سے آیات ہوگا۔ اور عقیدے کی بات کرنے جا رہا ہوں، دو علم میرے پہلوؤں میں لگے ہوئے ہیں، ایک سرکار کا علم سامنے ہے، میرے لیے علم نہیں ہے، غازی کا پہرا ہے سامنے۔ عباس وجودی طور پہ خود موجود ہے، مولا کی فضیلت کو گواہ کر کے میں مصرع تیرے حوالے کروں گا۔ مجھے بھی غازی دیکھ رہا ہے، تجھے بھی غازی دیکھ رہا ہے، اب داد جانے اور حسین کی ماں جانے۔ غازی نے دیکھ لیا، کوئی بندہ میرا نام سن کے ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خیرات واپس لے گئے۔ خیرات لینی ہے تو غازی کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنا پڑے گا۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر پہ علم سخی کا لگا کے قائم کہیں گے لوگوں، خدا کے گھر پہ علم سخی کا۔ چلو میں پھر دہراتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے۔ خدا کے گھر پہ علم سخی کا لگا کے قائم کہیں گے لوگوں، وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشان ہو۔ آپ آئے ہو نا اس میں یار پہ، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشان ہوگا۔ کالی پگڑی بتا رہی آپ سید ہیں، سید ہیں تو میں نوکرانی کا بیٹا ہوں، دعا نے
سیدہ کا لالا کو حصار ولایت میں رکھے، وہ کون کس کی ردا بنا ہے، وہ کون کس میں چھپا ہوا ہے۔ جلے جلے مرتضیٰ کے دشمن، میری جانب دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ بولیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ جلے جلے مرتضیٰ کے دشمن، علی علی سے آیات ہوگا، خدا کے گھر پہ علم سخی کا لگا کے قائم کہیں گے لوگوں، وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشاط ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں تو لاکھ سجدے خدا کو کر لے، تو لاکھ سجدے خدا کو کر لے، علی والا چپ کر گیا تو دکھ لگے گا۔ میں کہہ رہا ہوں تو لاکھ سجدے خدا کو کر لے، مگر حقیقت کے یاد رکھنا، فدق کے چوروں پہ کر تبرہ مگر نہ دوزخ مقات ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو جیو۔ مہربانی جان، رکو 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 بیٹا، رکو 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 رکو۔ زینب کی دعاؤں سے ہر گھر میں غازی کا علم بلند ہے۔ اچھا، زینب کی دعاؤں سے ہر گھر میں غازی کا علم بلند ہے۔ میری پاک زہرا کی دعائیں اتنی تھی کہ غازی کے دونوں بازو کلم تھے، وہ پھر بھی یاد رکھتے۔ میرے بھائی کی بات شاید سب تک پہنچ نہیں ہے، اس کا دھیما لہجہ تھا، میرے پاس سپیکر ہے، میں اس کی بات کو اپنے رنگ میں تم تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر، کلیجے کٹ نہ جائے، وہ زبان کٹ نہ جائے جو غازی کو سلام نہ کر سکے۔ وہ بندہ اگر کوئی بد عقیدہ اگر ایسے مجمع میں پھنس گیا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ غازی سید نہیں ہے، میں اس پہ بھی بے شمار کرتا ہوں، اس کے آباء و اجداد پہ بھی بے شمار کرتا ہوں، اس کی نسل پہ بھی بے شمار کرتا ہوں، جس کا ایمان ہے کہ غازی ویسے سید ہے جیسے حسین سید ہے، وہ بندہ میری جانب دیکھے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر، اسرار ولایت کی گرہ کھول رہا ہے، اس پاک پھریرے پہ یہ پنجہ ہے علامت، توحید کے پردے سے علی بول رہا ہے۔ امام حسین کو میں سلامت ہے۔ امام حسین کو سلامت کرے، سردار کا شیر ہے اسلام کے، ایک شیر اور سنو پھر میں اپنی منزل کی جانب بڑھ لوں، وقت میرے حصے کا تھوڑا رہ گیا، مسائل بھی آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشان ہوگا، فدق کے چوروں پہ کر تبرہ مگر نہ دوزخ مقات ہوگا۔ خطیب نو کے سنا ہے، خطیب نو کے خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنا تو ہوگا، وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا۔ مصرع جانا اور حسین کی ماں جانے، میں کہہ رہا ہوں علی ہے ہر جا، علی کی ہر جا بلا ہے لازم، مقات ہوگا، خطیب نو کے سنات ہوگا، بیات ہوگا، آیات ہوگا، کافیے کی قیمت شان حسین سے نہ ملی، پھر پاکستان میں وہ مجمع ہی نہیں ہے جو اس سطر کی قیمت کر سکے۔ یہاں سے مہر لگی تو پورے ملک میں آسان ولایت بن کے یہ مصر گونجے گے، ورنہ تیرا مقدر میرا نصیب۔ میں کہہ رہا ہوں ہر جا علی کی ہر جا بلا ہے لازم، علی کی ہر جا بلا ہے لازم۔ میری جانب دیکھیے، علی کی ہر جا بلا ہے لازم، یہ سن کے ہی منکروں کے اندر جلے کی بغض علی کی آتش عبادتوں میں دھواں تو ہوگا۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے، جی کرا۔ تو محرم کو حسین آئے ہیں کربلا، ابھی فضائل کی بات کرنے جا رہا ہوں، جب مسائل پڑھوں گا تو میں اشارہ کروں گا۔ تو محرم کو حسین کربلا پہنچے، تمہید کا، تشریح کا، توسیع کا میرے پاس
کچھ تسلسل بناتے ہوئے لے لیا، کچھ سپیکر کے ڈسٹربنس سے چلا گیا، کوئی بات نہیں، عبادت اتنی اچھی جتنی اپنے وقت کے اندر ہو جائے۔ اب وقت بچاؤ آپ کا بھی اپنا بھی۔ 2 محرم کو حسین کربلا آئے، صرف ایک جملہ ذہن میں رکھے گا، حسین کربلا کیوں آئے؟ کربلا آنے کا حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین نے کربلا ہی کو منتخب کیوں کیا؟ کربلا ہے کیا؟ کربلا کی حقیقت کیا ہے؟ کربلا کی رفت کیا ہے؟ کربلا کی عظمت کیا ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتا وہ بندہ شیعہ ہو، حسین کی عزاداری ماں کی گود سے سیکھ کے آیا ہو اور شان حسین کی آب و ہوا میں سانس لیتا ہو اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دین بدلنے کی سازش ہوئی عام جب دین بچانے جلی کا جواب آ گیا۔ سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پڑھے لکھے چہروں میں پڑھی لکھی بات کرنے جا رہا ہوں، اب دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عبادت ہو گئی ہے، داد مل گئی ہے، زیارت ہو گئی ہے، اس مصرے کی قیمت ملے گی تو آگے چلیں گے، ورنہ میری عبادت ہو گئی ہے، چپ مقدمے میں دھیرا ضائع کرنے آیا ہی نہیں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں دین بدلنے کی سازش ہوئی عام جب دین بچانے جلی کا جواب آ گیا، ظلم قدموں تلے روندنے کے لیے عدل یزداں کا سارا نصاب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین کربلا کیوں آئے ہیں؟ کربلا آنے کا حسین کا مقصد کیا ہے؟ یہ آنے والا کون ہے؟ میری جرت نہیں ہے، ناز نہیں ہے، خیرات ہے حسین کی ماں کی ملی ہوئی مسلح پہ ہے تیری امانت، مصرع جانے اور حسین کی ماں جانے۔ دین بدلنے کی سازش ہوئی عام جب دین بچانے جلی کا جواب آ گیا، ظلم قدموں تلے روندنے کے لیے کبریا کے عدل کا نصاب آ گیا۔ کون آیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مدعا ہر نبی کی مناجات کا۔ شاباش شاباش شاباش، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ یہ آنے والا کون ہے؟ زیب شری دعا کی بڑی ضرورت ہے۔ جتنے علی اور ولی اللہ والے بیٹھے ہونا، ہر بندہ انفرادی حیثیت سے مجھے پیارا لگتا ہے، دل میں علی ہے تو پیار میری مجبوری ہے۔ یہ آنے والا کون ہے؟ مدعا ہر نبی کی مناجات کا، مصطفیٰ کا مکمل شباب آ گیا۔ یہ زمین آسمان جس کا رتبہ ہوئے وہ حد کربلا پہ نواب آ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ یہ زمین آسمان جس کا رتبہ ہوئے وہ حد کربلا پہ نواب آ گیا۔ یہ حسین کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ آنے والا ہے کیوں؟ کربلا ہی کیوں آیا ہے؟ میں کہتا ہوں رسالت، ولایت، وحی، بندگی۔ پھر سنو، رسالت، ولایت، وحی، بندگی۔ پھر سنو، رسالت، ولایت، وحی، بندگی۔ رسالت، ولایت، وحی، بندگی۔ ہر زبان پہ اسی کی ہی تمجید ہے۔ اس کی آمد کے بارے میں کیا لکھوں جس کی آمد کی مقروض توحید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ اچھا بلند آواز سے لگانا ہو سکتا ہے، لگا سکتے ہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ ایسے مولا کے شان نے شان نعرہ لگا ہونا یار۔ امام حسین کو میں حصار ولایت میں رکھے۔ اس کی آمد کے بارے میں کیا لکھوں جس کی آمد کی مقروض توحید ہے۔ ایک نفسیاتی مثال ہے، وہ سن لو پھر میں مصرع آپ کے حوالے کروں۔ بالکل مختصر سا جملہ ہے، جتنے بزرگ ہیں ان سے دعا لینی ہے اور ہم اثروں کو ساتھ ملانا۔ صفدر بھائی یار، چولہے پہ ہانڈی رکھی ہو اور نیچے آگ روشن کی ہو تو یہ بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہانڈی آگ کی وجہ سے گرم ہے، آگ ہانڈی کی وجہ سے گرم نہیں ہے، یعنی آگ بذات خود گرم ہے اور ہانڈیاں آگ کی وجہ سے گرم ہے۔ بس اسی فکر کو ذہن میں رکھنا۔ کہتے ہیں کہ کربلا میں گرمی بڑی تھی، تپش بڑی تھی، حدت بڑی تھی، شدت بڑی تھی، لیکن یہ گرمی سورج کی نہیں تھی۔ مجھ سے سوال کرو کون سی گرمی تھی؟ میں کہہ رہا ہوں شدت نور شبیر کا تھا اثر۔ اللہ اکبر۔ شدت نور شبیر کا تھا اثر۔ بابا جی ہاتھ پر نہیں کھڑا ہو، کھلو کے ربائی نہ پڑیا جائے، بڑی مشکل میں رابطہ دوبارہ ملایا ہے۔ شدت نور شبیر کا تھا اثر، شدت نور شبیر کا تھا اثر، شدت نور شبیر کا تھا اثر۔
شدت نور شبیر کا تھا اثر جس کی حدت سے سورج بھی بےتاب تھا. مصرع جانے اور حسین کی ماں جانے شدت نور شبیر کا تھا اثر جس کی حدت سے سورج بھی بےتاب تھا. چشم سبت پیمبر کا قہر دیکھ کر چہرہ غیرت کے خالق کا شاداب تھا. اکیلا حسین کربلا نہیں آیا, ایک لشکر 72 جری جس میں تھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ایک لشکر 72 جری جس میں تھے, ایک لشکر 72 جری جس میں تھے. ہر سپاہی مبدت کا ایک باب تھا. شان حسین والوں پھر تو دشمن کے دل کو دہلنا ہی تھا, ساتھ ہاشم کے آنگن کا مہتاب تھا. آ گیا کربلا کا غریب کربلا. افسوس ہے, حسرت ہے, اتنا پیارا مضمون میں کما حق کو ادا نہ کر سکا. اس لیے جان بوجھ کے چھوڑ دیا, زیادہ حصہ مصاحب کے لیے بچاؤں. ذاکر بعد میں ہوں, عزادار پہلے ہوں. جتنا درد تمہارے دل میں ہے اتنا ہی میرے دل میں ہے. آ گیا کربلا کا غریب کربلا میں. اکیلا نہیں آیا, بہنوں کو ساتھ لے کے آیا. بڑے آرام سے, بڑی تسلی سے تو جملے مصاحب کو سن. میں پھر کہوں, اکیلا نہیں آیا, بہنوں کو ساتھ لے کے آیا. صرف بہنوں کو نہیں لایا, بیٹیوں کو بھی لایا. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. بسم اللہ بسم اللہ. میں ہزار دفعہ کہوں, اللہ آپ کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آ گیا کربلا کا غریب کربلا میں. اکیلا نہیں آیا, بیٹیوں کو ساتھ لے کے آیا, بہنوں کو ساتھ لے کے آیا. جی کرا, ہائے ہائے ہائے, شاباش شاباش. میرے بھائی کی آواز سب تک نہیں پہنچی. وہ کہہ رہے ہیں جملہ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا ویسے کہ بہنیں نہیں لایا, بہنوں کے جنازے لایا. مرحبا مرحبا مرحبا. آسان نہیں ہے غریبوں کے غم میں ہائے کر کے رونا. جہاں مجلس ہوتی ہے نا, مومن عزادار وہاں آتے ہیں, روتے ہیں. کوئی ماتم کرتا ہے, کوئی آہیں بلند کرتا ہے, کوئی آوازیں بلند کرتا ہے, کوئی ہاتھ سینے پہ مارتا ہے. رونے والوں جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا, عزادار اپنے گھر چلے جاتے ہیں, ماتمی اپنے گھر چلے جاتے ہیں, بانی اپنے گھر چلے جاتے ہیں, ذاکر واپس چلے جاتے ہیں. لیکن سارا دن اور ساری رات مجلس والی جگہ پہ 2 ماں بیٹیاں واپس نہیں جاتی. مجھ سے سوال کرو کون سی ماں ہے, کون سی بیٹی ہے؟ ماں محمد کی بیٹی ہے, بیٹی علی کی بیٹی ہے. دونوں ماں بیٹی سارا دن مجلس والی جگہ پہ پھرتی رہتی ہیں. رونے والوں شام کی ملکہ کا بازو, علی کی بیٹی کا بازو, رسول کی بیٹی پکڑ کے نا پھر رونے والوں کی جگہ دکھاتی ہے. اماں یہاں فلاں مومن رو رہا تھا, اماں یہاں فلاں مومن ماتم کر رہا تھا. اتنی آوازیں بلند کرنا, آج سیدہ تیرا نام لے کے ماں کو بتائے اماں یہاں فلاں عزادار بیٹھا تھا, اماں یہاں سر پہ ماتم کر رہا تھا, اماں یہاں چیخے مار کے رو رہا تھا, اماں یہاں ماتم کر رہا تھا. اور رونے والوں, جب رونے والوں کی جگہ شام کی ملکہ کو رسول کی بیٹی دکھاتی ہے نا, شام کی ملکہ پھر ایک عجیب سوال کرتی ہے. پھر مجلس میں دوبارہ کربلا بن جاتی ہے. بی بی آواز دے کے کہتی ہے اماں یہ جو سارے حسین کو رو رہے تھے ان کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ مرحبا 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 مرحبا. تیری آئے بلند ہو گئی ہے, میں مصلے پہ خیرات مانگ کے آیا ہوں تیرے رونے کے لیے. اللہ تیرا ماتم کا بسم اللہ بسم اللہ. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم حسین کے غربت پہ روتے ہو. اماں یہ جو سارے حسین کو رو رہے تھے ان کو کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے؟ رسول کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے سیدہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے, یہ تو رو تیرے بھائی غریب کو رہے تھے. اور رونے والے علی کی بیٹی سر پہ ماتم کر کے کہتی اماں حسین کو رونا جرم نہیں, پھر بتا میرا سر کیوں زخمی ہے؟ مرحبا مرحبا. اماں میرے سر پہ پتھر مارے گئے, اماں میرے سر پہ نیزے مارے گئے, اماں میرے سر پہ آگ برسائی.
عظم اللہ اجورکم تقبل بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا ہاتھ نہ جوڑ، میں تیرا نہ کروں۔ اور رونے والا جب دربار یزید میں علی کی بیٹی پہنچی نا، اللہ اس حرام زادے پہ لعنت کرے، میں یہ کتاب ہے قرآن کی، یہ خدا کی کتاب ہے، سر پہ اٹھا کے روایت تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ جملہ بڑا سخت ہے، میں ڈرتا ہوں، 3 سال سے ارادہ کیا تھا میں یہ روایت یہاں پڑھوں، لیکن نہیں پڑھ سکا، ادادار کے دل سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اور رونے والا جب دربار یزید میں علی کی بیٹی آئی ہے نا، وہاں یزید کی بیوی نے پوچھا تھا جو کہ دل سے مومنہ تھی، آواز دے کے کہتی ہے شہزادی سارے زخم بعد میں پوچھوں گی، پہلے یہ بتا تیری پیشانی کیوں زخمی ہے؟ علی کی بیٹی لوٹ کے کہتی ہے جب شام کے بازار میں داخل ہوئی ہو، شمر حرام زادہ نیزے کی امی میری پیشانی میں مارتا تھا اور ہنس ہنس کے کہتا تھا سار اٹھا کے چاہے یہ تیرے باپ کی شادی ہے۔ رول ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے، رول ہے، سر اٹھا کے چل، تیرے بابا کی شادی نہیں ہے۔ رسول کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی حیا کر، میرا نبیوں سے پردہ ہے۔ عظم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ سادات غیر سادات متقدمین ذاکرین نے محرم پڑھنے کی ایک ترتیب بنائی، ان کی قبروں کو سلام، جنہوں نے پیدل چل چل کے گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے پیدل چل کے ننگے پاؤں ذکر حسین پہنچایا ہے۔ مجھ سمیت چونکہ میں سب سے چھوٹا ترین حقیر ترین آخری ذاکر ہوں امام حسین علیہ السلام کا، مجھ سمیت مولا کے ہر مداح پر قرض ہے ان پر سلام کرنا۔ کہ فائد صاحب انہوں نے محرم کی ترتیب بنائی ہے، پہلی کو یہ پڑھو، 2 کو یہ پڑھو، 3 کو یہ پڑھو، 4 کو یہ پڑھو، کیا پڑھو مصائب کیا تو سنے گا، لیکن میں معافی چاہتا ہوں میرے پاس مضامین کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دن 10 ہیں جنازے 72 ہیں۔ سوچ میں کھڑا ہوں کون سا پڑھوں کون سا چھوڑوں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تو محرم کو حسین کربلا پہنچے، گھوڑا خود بخود کربلا کے کنارے پر رکا، 7 گھوڑے حسین ابن علی نے بدلے۔ یہ محرم کی تاریخ ہے جو تیری نسل کی امانت ہے، عام روش کے یہ مضامین نہیں ہیں، ہر ممبر پہ نہیں پڑھے جا سکتے، محرم کا حصہ ہے، محرم میں نسل کو سنانے چاہیے۔ 7 گھوڑے کربلا کے غریب نے بدلے، جب 7ویں گھوڑے نے بھی سم نہ اٹھایا نا، کربلا کا غریب زین رہوار سے اترا، حبیب ابن مظاہر کو بلایا جو تاریخ کے من و عن فکرے ہیں۔ حبیب تو بزرگ صحابی ہے میرے نانا کا، جانتے ہو یہ زمین کون سی ہے؟ تو اتنا ماتم کرے گا جتنا علی کی بیٹی چاہتی ہے۔ حبیب جانتے ہو یہ زمین کون سی ہے؟ مولا 5 نام میرے ذہن میں ہیں اس زمین کے، آواز ہی بتا کون کون سے ہیں۔ مولا اس کا پہلا نام ہے غازریہ، مولا اس کا دوسرا نام ہے ماریا، مولا اس کا تیسرا نام ہے نینوا، مولا اس کا چوتھا نام ہے شط الفرات۔ رونے والا 5واں نام بتایا کربلا کا غریب زمین پہ بیٹھ کے آواز ہی مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ رونے والا کربلا کا نام آیا زمین پہ بیٹھ کے عباس کو کہتا ہے اتار دے بہنوں کو، مرحبا 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 غازی یہاں میری قبر ہوگی، یا غازی تیری یہاں قبر ہوگی، یہاں میرا حبیب ہوگا، یہاں میرا بسم اللہ عظم اللہ حضورکم۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے نا، سید و غیر سید و بنی ہاشم کے 2 حصے کیے حسین نے، بڑے آرام سے بڑے تسلی سے تاریخ کربلا سن۔ 2 حصے بنی ہاشم کے جوانوں کے جنید بھائی کیے، کیسے؟ آدھے جوانوں کو حسین نے حکم دیا تم بہنوں کے خیمے لگاؤ، پردہ داروں کی کناتیں لگاؤ، اور آدھے بنی ہاشم کے جوانوں کو کہا تم ادب سے سورہ نور کی تفاسیر کو محملوں سے اتارو۔ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں جو ادب سن کے رونے کے عادی ہیں۔ شان حسین کا ایک بیان ہے، ماتم جانے اور حسین کی ماں جانے، رونے والوں لگ گئے خیمے، لگ
پردے، لگ گئی کناتیں، ایک ایک بیوی کو بیوی کا وارث اتارنے لگا۔ اکبر کی ماں کو علی اکبر نے اتارا، قاسم کی ماں کو قاسم نے اتارا۔ رونے والا ایک پردہ دار محمل سے ایسی اتری ہے جسے اتارنے کے لیے 4 جوان دائیں بائیں سے دوڑے، کہیں سے غازی دوڑے، کہیں سے حسین دوڑے، کہیں سے علی اکبر دوڑے، کہیں سے عمر محمد دوڑے۔ وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے، سوال کرو یہ کون تھی؟ اور رونے والا یہ تھی شام کی ملکہ۔ اور رونے والا محمل کے قریب غازی ایسے جھکا جیسے نمازی سجدے میں جھکتا ہے، آواز شہزادی پہلا قدم میری پوسٹ پہ رکھ دے۔ اور رونے والا علی اکبر نے ہاتھ پکڑا، قاسم نے دوسرا ہاتھ پکڑا، بڑے احترام سے علی کی بیٹی کو زمین پہ اتارا۔ اور رونے والا یہ احترام جو دیکھا ہے نا حسین نے، اور رونے والا سار سے امامہ اتار کے آسمان کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ میری ناسوں کی پلی بہن ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ میری امن کی پلیاں بہنیں۔ ایک جملہ سنو گے رہنے والوں، غازی عباس نے علی کی بیٹی کا خیمہ خود لگایا۔ عباس نے علی کی بیٹی کا خیمہ خود لگایا۔ رو پڑے ہو؟ جملہ ایک اور سن لو، کربلا سے لے کربلا تک، مدینے سے کربلا تک، جہاں بھی حسین پڑاؤ کرتے تھے نا، ہر کوئی سو جاتا تھا، غازی ساری رات پہرا دیتا تھا۔ ایک دن حسین نے آنکھوں پہ بوسہ دیا، غازی جاگ جاگ کے تیری آنکھوں میں سرخی اتر آئی ہے، غازی تو بھی تو رات کو آرام کرنا۔ غازی ماتم کر کے کہتا ہے مولا کیسے کروں، میری شہزادیاں سفر میں ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، وہ جیسے تم غریبوں کا مات بسم اللہ بسم اللہ۔ آج ہر سر پہ مجھے ہاتھ دکھائی دینا چاہیے۔ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے، مجلس کے وارث مجلس میں موجود ہیں، پتہ نہیں کیسے پہلو کے ساتھ سجاد خور بیٹھا رو رہا ہے۔ سون مجھ سے لینا، پرسہ شام کے قیدی کو دینا۔ پردے داروں سے بھی گزارش ہے، علی کی بیٹی آئی بیٹھی ہے، تمہارا گریہ بتاتا ہے، ماتم ایسے کرنا جیسے جنازے میں ماتم کرتے ہیں۔ اور سیدو غیر سیدو، عباس نے لگایا ہے نا خیمہ، پتہ کیسے لگایا؟ عباس نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر درود تلاوت کیا، پھر علی کی بیٹی کے خیمے کی پہلی چوب زمین میں گاڑی ہے۔ ماتم کرو نہ کرو تمہارے مقدر کی بات ہے، فرشتوں سے تسبیحات چھوٹ جائیں گی۔ اور رونے والا زمانہ پوچھتا ہے روتے کیوں ہو، مر نہ جائے تو کیا کریں؟ جو عباس نے 2 محرم درود پڑھ کے خیمہ لگایا تھا نا، وہ امت نے شام غریبہ قرآن پڑھ کے جلا دیا۔ ترماتم زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ عظم اللہ حجورکم، مجلس نہیں کربلا بن گئی۔ شرم کر کے نہیں رونا، شرم کر کے وہ روئے جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو بازار میں چلے پتہ لگے تیرا کوئی نقصان ہوا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو علی کے بیٹے نے درود پڑھ کے خیمہ لگایا تھا وہ امت نے قرآن پڑھ کے جلا دیا۔ رونے والا خیمے میں اتری علی کی بیٹی، رونے والا آواز حسین میرے خیمے میں تو آ۔ حسین خیمے میں آئے، علی کی بیٹی نے سر جھکا کے نا زمین پہ خط کھینچنا شروع کیے۔ یہ جملہ وہ بھائی سمجھے گا جس کے گھر کم از کم ایک پردہ دار موجود ہے۔ اللہ کرے تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، شیمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو ان پردہ داروں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ زمانے والا تمہیں کیا پتا ان کی عزت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے نا وہاں انہیں نہ اپنے گھر کی پرواہ، نہ اپنے بچوں کی پرواہ، نہ اپنے وارثوں کی پرواہ۔ اور رونے والے بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہے، بارگاہ میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہے، رو رو کے تمہیں بتاتی یہی ہے اجڑ گئی ہے علی کی بیٹی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم۔ آج ماتم کی مجلس بڑی ہوگی، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، اللہ تیرا ماتم قبول کرے، بڑے حوصلے سے بڑی تسلی سے جملے مصائب کے سن۔ مر جانا آ کر کر رہے، علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ کے خط کھینچنے لگی۔ حسین نے دیکھا تو سیدہ زینب رو رہی تھی۔ اب خود انصاف کرو نا، شریکت الحسین روئے اور حسین دیکھے۔ بہن کے سر پہ غریب نے بوسہ دیا،
आवाज है, अभी तो करबला का आगाज है। अली की बेटी अभी क्यों रोती है? अभी तो रोने के मौसम तेरे बड़े दूर हैं। और रोने वाले शहजादी आवाज दे के कहती है, अब जो अदब सुन के रोने की आती हो, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तू सुन सके। कि फातिमा अली की बेटी आवाज दे के कहती है, हुसैन रात समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह जाने वजह क्या है, मैं जब से करबला आई हूँ मुझे दरिया से रोने की आवाज आती है। मरहबा मरहबा मरहबा, गरीब बन के सुना कर, जिंदगी का पता नहीं है, हो सकता तेरी या मेरी आखिरी मजलिस हो। आवाज दे के कहती है, मौला पता नहीं समझ नहीं आती, हुसैन समझ नहीं आती, मैं जब से करबला आई हूँ ना मुझे दरिया से रोने की आवाज आती है, मुझे हवा से सिसकियों की आवाज आती है। एक जुमला सैयदा ने ऐसे कहा, कई दफा हुसैन बैठा, कई दफा खड़ा हुआ। अली की बेटी आवाज दे के कहती है, हुसैन वजह क्या है, मैं जब से करबला आई हूँ मेरी चादर उतर उतर जाती है। मरहबा मरहबा मरहबा, मातम करके रोना मातमी की शान है। हर सर पे हाथ मुझे दिखाई देना चाहिए, मातम सर पे करके रोना सैयदा रबाब की सुन्नत है। अल्लाह तेरा मात बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हौसले से रो, हौसले तेरी हालत गैर हो गई है, मुझे मसाए पढ़ने देना। और रोने वाला हुसैन समझ नहीं आती, मैं जब से करबला आई हूँ मेरी चादर उधर उधर जाती है। और रोने वाला हुसैन की आवाज, सैयदा मैं तुम्हें राज बताऊं, आज से 24 साल पहले जंगे सिफीन से वापसी पर हम इसी मैदान से गुजरे थे। जब इस मैदान से हमारा कारवान गुजरा था ना, जो तारीख के फिक्रे हैं वो तेरे हवाले करने जा रहा हूँ। बाबा अली ने कहा, हसन बेटा जरा कारवान रोक। और रोने वालों हसन ने कारवान रोका। बाबा अली फरमाते, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, ये कुरान सर पे रख के रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। अब कोई बंदा मातम न कर सके वो अली की बेटी से माफी जरूर मांगे। और रोने वालों हसन ने ये आगोश बनाई है, सैयदा मेरे बाबा ने हसन की गोद में सर रखा। बीबी क्या बताओ, अभी कुछ लम्हे गुजरे थे, तड़प के बाबा उठ खड़े हुए। हसन ने गले से लगा के कहा, बाबा क्या हुआ? आवाज ही, हसन क्या बताऊं, मेरी आंख लगी है, मैंने देखा ये मिट्टी नहीं कोई खून का दरिया है। किसी जवान के बाजू कोई नहीं है, किसी का सीना जख्मी है, और मेरा हुसैन दरिया में कभी डूबता है कभी उबरता है, और सिर्फ हुसैन नहीं है। और आने वाला अली ने ऐसा जुमला कहा, हुसैन ने भी मातम किया, अली की बेटी ने भी मातम किया। हुसैन फरमाते, बाबा ने कहा, तेरे कत्ल के बाद ज़ैनब उजड़ जाए। मरहबा मरहबा मरहबा, असमल्लाह उजूरकुम, तकब्बलल्लाह उजूरकुम। कौमे बनी असद से हुसैन ने जमीन खरीदी, बड़ा रो चुका है, बड़ा रो चुका है। अब मैंने अपना पुरसा देना है, तूने अपना पुरसा देना है। मुसलसल रोना तेरा काम ही नहीं है, मुसलसल रो गया हुसैन को सज्जाद। 40 साल खून रोने के बावजूद जब जनाब बाकिर ने कफन में लपेटा था, कदमों पे बोसा दिया जनाब बाकिर ने, आवाज ही, बाबा दुनिया से जा रहे हो, अब तो खून न रो। बाकिर आवाज से कहते, कैसे न रो, मेरे भूखी का बाजार नहीं भूलता। मरहबा मरहबा मरहबा, मुझे भूखी का दरबार नहीं भूलता, बाजार नहीं भूलता। ओ सैयदो गैर सैयदो, आवाज गाजी जी मौला, करबला के किनारे पे कौम आबाद है जिसका नाम है बनी असद। बनी असद के कबीले वालों को ले, ओ सैयदो गैर सैयदो, 3 हिस्सों में हुसैन ने कौम बनी असद को तकसीम किया। मर्द अलहदा कर दिए, औरतें अलहदा कर दी, बच्चों को अलहदा खड़ा कर दिया। मसाइब नहीं सफदर भाई, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूँ तू सुन सके। और रोने वालों करबला के गरीब ने कौम बनी असद के मर्दों से खिताब किया, मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग ने हुसैन के कदमों पे हाथ रख के कहा, मौला कायनात तेरी जागीर है, हम कीमतन नहीं बेचेंगे, ये तेरा घर है, तेरी जागीर है, जितनी दिल करे ले ले। करबला के गरीब की आवाज़ है, यहाँ मैंने घर नहीं बनाना, मैंने बनानी है कब्रें। मरहबा मरहबा मरहबा, और मैं खरीद के जागीर अली अकबर के नाम करना चाहता हूँ। और सैयदो गैर सैयदो,
قیمت مقرر ہوئی تھی 20,000 دینار. ذمہ داری سے روایت پڑھنے جا رہا ہوں. جب قوم بنی اسد نے کہا نا 20,000 دینار, حسین کی آواز آئی, میں کائنات کا کریم ہوں, تم نے 20 مانگے ہیں, میں تمہیں 60,000 دینار دوں گا. اب یہ جملہ ذہن میں رکھ کے سوچنا ضرور. اور انہوں نے یہ کہہ کے حسین بہن کے خیمے میں آئے ہیں نا, بے نامہ جو تحریر ہوا. اب جانتے ہو نا, بھائی کوئی جاگیر خریدے تو سب سے زیادہ خوش بہن ہوتی ہے. بھائی کو دیکھتے ہی کہتی ہے بھیا مبارک ہو, تو نے زمین خریدی ہے. اور انہوں نے حسین خیمے میں آئے ہیں نا, علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے حسین مبارک ہو, تو نے جاگیر خریدی ہے. کربلا کے غریب کی آواز, یہاں سیدہ قیمت کتنی ہے؟ حسین فرماتے 60,000 دینار. علی کی بیٹی کہتی ہے میں مدینے سے تیرے آگ کی بھائیوال بن کے چلی ہوں, آدھی قیمت میں دوں گی, آدھی تو دے گا. 30,000 دینار سیدہ نے دیے, 30,000 دینار حسین نے ڈالے. اور انہوں نے اب جو حسین چلنے لگا ہے نا, اور انہوں نے خیمے کے دروازے پہ پہنچا, کربلا کے غریب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, آواز آئی بتا تو صحیح, آدھی جاگیر تیرے آن کے نام کروں یا تیرے محمد کے نام کروں؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے نہ آن کے نام کر نہ محمد کے نام کر, اس کے نام کر جو آدھا تیرا ہے. مرحبا مرحبا, بیٹا تیرا ہے, پالتی میں رہی. مرحبا مرحبا مرحبا, عظم اللہ حضورکم. اس کے نام کر جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے, بیٹا تیرا ہے, چہرے پہ نقاب, میں بیٹی رہی ہوں. اور انہوں نے اکبر کے نام بے نامہ لکھا گیا, جاگیر ہو گئی علی اکبر کے نام. اور سیدوں غیر سیدوں, قوم بنی اسد کے سامنے نا حسین نے 20,000 دینار کی پوٹلی رکھی. آوازی یہ ہے کربلا کی قیمت. حسین نے دوسری پوٹلی رکھی. اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. یا سیدہ میرا ماتم قبول فرمانا. سادات غیر سادات, قوم بنی اسد نے پوچھا یہ مولا دوسرا 20,000 دینار کیا ہے؟ آوازی میرے قتل کے بعد میرے مہمان میری قبر پہ آئیں گے, یار دیکھنا حسین کو تیرا کتنا احساس ہے. آواز آئی 3 دن تک میرے ظاہر کی خدمت کرنا. اور انہوں نے تیسری 20,000 کی بوتلی رکھی. اللہ کرے میں پڑھ جاؤں تو جملہ نہ پڑھ سکو. آواز آئی مولا یہ کیا دے رہے ہو؟ آواز آئی ہم غریبوں کی قبریں بنا دینا. مرحبا مرحبا مرحبا. آواز آئی آج جمعرات ہے, اگلے جمعے کو میں نے مارے جانا ہے, میرے بیٹے نے مارے جانا ہے, میرے غازی نے مارے جانا ہے, میری بہنوں نے قید ہو کے شام چلے جانا ہے. اور انہوں نے مردوں سے علیحدہ خطاب کیا, پردے داروں سے علیحدہ خطاب کیا, بچوں سے علیحدہ خطاب کیا. سانس لے, اگلا جملہ نہیں, موت کا سمندر ہے کہ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. حسین نے مردوں سے خطاب کیا, مجھے امید ہے, میں امام ہوں تمہارا, میں جانتا ہوں تم میری قبریں بناؤ گے. رونے والوں امام سے جو کیا تھا نا وعدہ, جو کربلا کے ظاہر ہو گواہی دینا, آج بھی 2 محرم کو قوم بنی اسد میں یہ رسم چلی آ رہی ہے. قوم بنی اسد کے جتنے بوڑھے جوان ہوتے ہیں نا, بدن میں کفن پہن کے, کندھوں پہ بیلچے اٹھا کے حسین کی قبر پہ آتے ہیں. حسین جاگ تیری قبر پہ ہونے ہے. مرحبا مرحبا مرحبا, عظم اللہ حضورکم. حسین کی آواز ہے. اب میں عورتوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. قوم بنی اسد کے مردوں کی آواز ہے, مولا تیری قمیضیں ہیں. اور سید و غیر سید, اب جملہ ہے پردے داروں کے حصے کا. اور سید و غیر سید, اب جو مستوروں کے سامنے کربلا کا غریب آیا ہے نا, آوازی اول تو تمہارے مرد میری قبریں بنائیں گے, لیکن اگر یہ حکومت کے ڈر سے ڈر بھی جائے نا تو پھر تم روز پانی بھرنے کے بہانے دریا پہ آنا, تھوڑی تھوڑی مٹی ہماری میتوں کو ڈال دینا. اور انہوں نے یہ جملہ کہنا تھا کربلا میں کربلا بہ گئی ہے. اور سید و غیر سید عورتوں سے ہٹ کے نا, اب حسین نے بچوں کی جانب خطاب کیا. صرف خطاب نہیں کیا, اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہوں میں بھرنا شروع کیا, ایسے جیسے غریب باپ اولاد